رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا. قصہ یوسف علیہ السلام دروس و عبر، اس موضوع پر کل ہمارا ایک درس ہو چکا ہے اور آج انشاءاللہ اسی موضوع پر دوسرا درس رہے گا۔ کل کے درس میں بات ہوئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ایک قافلے کو بھیجا اور یوسف علیہ السلام کی مدد ہوئی۔ قافلے والوں نے جیسے ہی ڈول کنویں میں ڈالی، یوسف علیہ السلام جو کہ ایک بچے تھے، آپ اس ڈول سے لٹک کر اوپر آ نکلے۔ قافلے والوں نے ایک دوسرے کو بشارت دی اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہترین سامان ہے، لہذا ہم اسے بیچیں گے اور پیسہ کمائیں گے۔ یہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چند درہموں میں بیچ ڈالا۔ یہ قافلے والوں کی بڑی غلطی تھی، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کوئی غلام نہیں تھے۔ ان کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ آپ سے آپ کا گھر دریافت کرتے، آپ کے خاندان اور شہر کے متعلق سوال کرتے اور آپ کو اپنے اہل خانہ تک پہنچا دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یوسف علیہ السلام کو مصر میں بیچ ڈالا۔ کسی آزاد انسان کو بیچنا یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 3 قسم کے لوگوں سے جھگڑا کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ انسان ہے جو کسی آزاد کو بیچ دے اور اس کی قیمت کھا جائے۔ آج بھی ہمارے اس معاشرے میں انسانوں کو بیچنے کا رواج جاری ہے۔ غلاموں کو بیچنے کا رواج ختم ہو چکا ہے، لیکن آزاد لوگوں کو بیچنے کا رواج جاری ہے۔ کبھی ہم اخبار کے ذریعے سے، اسی طرح کبھی نیوز چینلز کے ذریعے سے اور دوسرے واٹس ایپ وغیرہ جو ذریعے ہیں ان سے پہنچنے والے ویڈیوز سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ کبھی بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور انہیں بیچا جا رہا ہے، کبھی یہ معاملہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے تو کبھی کسی اور کے ساتھ۔ یہ بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے، زمین میں فساد ہے، اور جو بھی اس جرم میں ملوث ہے وہ سیدھے اللہ تبارک و تعالی کا دشمن ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جھگڑا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ تو پہلا فائدہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی آزاد انسان کو بیچنا کسی کا اختیار نہیں۔ انسان یہ آزاد ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے آزاد بنا رکھا ہے، یہ اپنا فیصلہ خود کرے شریعت کی روشنی میں۔ اس کے بعد جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا تو یوسف علیہ السلام پر اللہ کا بڑا احسان تھا، اور جو نیک بندے ہوتے ہیں، محسن ہوتے ہیں، اوروں کے ساتھ احسان کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بھی ایسوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، اور جو عزت دار پاک باز ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسوں کی عزت بحال کرتا ہے اور انہیں اونچے مرتبوں پر فائز کرتا ہے۔ بھائیوں نے کیا چاہا کہ یوسف باپ کی محبت سے محروم ہو جائے، دور ہو جائیں، اور کسی نے تو یہاں تک مشورہ دے دیا تھا کہ یوسف کو قتل ہی کر دیا جائے، یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ الغرض انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا
اور یہ سمجھنے لگے کہ اب یوسف دور ہو جائے گا، اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا، ہم باپ کے قریب ہو جائیں گے. لیکن یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی تمام سوچنے والوں سے بہتر تدبیر کرتا ہے. مصر کے جس انسان نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، عزیز مصر، وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اکرمی مثواہ، کہ اسے عزت سے رکھو، اس کا معاملہ احترام کے ساتھ کرنا. عین ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. تو جو آدمی عزت دار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت بحال رکھتا ہے. اور احسان کرنے والے کے بالمقابل چاہے جتنے ہتھ کنڈے کیوں اختیار نہ کیے جائیں، جتنی چالیں کیوں نہ چلی جائیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں کافور کر دیا کرتا ہے. عزت اور ذلت یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ ہیں. اس دنیا میں کوئی کسی کو نہ تو عزت دے سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کو ذلیل کر سکتا ہے. اللہ نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. آج ہم اگر کسی کے منہ پر 4 جملے کہہ دیتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی عزت اتار دی. ہم نہیں ہیں عزت اتارنے والے. یہ بظاہر تھوڑے سے وقت نے ہمیں خوش کر دیا، آگے کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. اگر آج ہم کسی کو 2 جملے اچھے سے کہہ دیں یا کسی کو اونچی جگہ پر بٹھا دیں تو آگے چل کر ہم اس کے سامنے احسان جتانے لگتے ہیں کہ ہم نے تمہیں عزت سے نوازا تھا. حالانکہ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا اختیار ہے. ہم تو بس اچھائی اور برائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اللہ نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت سے نوازے اور جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے. اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کے متعلق کہا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یوسف علیہ السلام جب بلوغت کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکم دیا. اس کی تفسیر علماء نے حکمت سے کی، یعنی دانائی، بردباری. بعض علماء نے نبوت سے کی. اور اس کے بعد اللہ نے کہا ہم نے انہیں علم سے بھی نوازا. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں. احسان کرنے والوں کا بدلہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں علم اور حکمت سے نوازتا ہے. اور اگر کوئی محسن نہ ہو، احسان کرنے والا نہ ہو، تو وہ وقتی طور پر علم تو حاصل کر سکتا ہے لیکن وہ کبھی حکیم نہیں ہو سکتا، وہ کبھی دانا نہیں ہو سکتا. اس کی مثال ہمارے سامنے ابو جہل ہے. ابو جہل یہ بڑے علم والا تھا اور یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. دار الندوہ جس میں 40 سال سے پہلے کسی کا داخلہ نہیں تھا، لیکن قریش کے کافروں نے ابو جہل کو 20 سال کی عمر میں اس میں داخلہ دے دیا، اس لیے کہ بہت علم والا تھا. اور مکہ میں یہ ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا تھا کہ یہ حکمت کا سردار ہے، اس کے پاس حکمت کا انبار ہے. لیکن جب دین اسلام آیا اور اس سے احسان چلا گیا، اس نے اللہ تبارک و تعالی کا نبی علیہ السلام کا انکار کر دیا. اس نے اللہ کے ساتھ احسان نہیں کیا، نہ مخلوقات کے ساتھ احسان کیا. تو اس کے پاس علم تو تھا لیکن دین اسلام نے اسے کیا کہا؟ ابو الحکم کے بالمقابل ابو جہل، یہ جاہلوں کا سردار ہے. تو آج بھی ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو احسان کو چھوڑ کر علم اور حکمت تلاش کر رہی ہے. انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ احسان کو چھوڑنے سے وقتی طور پر دنیاوی علم تو آ سکتا ہے یا دینی علم بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ حقیقی معنوں میں حکیم یعنی حکمت اور دانائی والا کبھی نہیں بن سکتا. اور یہ احسان کہاں ہونا چاہیے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور مخلوقات کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جا بجا کہا کہ یہ محسن تھے، احسان کرنے والے تھے. یہاں تک کہ لوگ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے تو پہلی نظر میں پہچان جاتے کہ یہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں.
آگے بات آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ احسان کیا ہے؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ تم عبادت کرو تو ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ تمہارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ احساس اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے تو اتنا احساس تو تمہارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مطابعت اور دل میں اخلاص۔ اور یقین جانیے ہمارے عمل میں جو تفاوت ہوتا ہے، نیکیوں میں جو کمی زیادتی ہوتی ہے، وہ عمل کے بالمقابل احسان ہی کے بدولت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی خلقت کا تذکرہ کیا، زمین آسمان اور انسانوں کو بنانے کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ جان لے، تمہاری آزمائش ہو کہ تم میں کون احسان کے ساتھ عمل کرنے والا ہے۔ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون اچھا عمل کرنے والا ہے، کس کے عمل میں کتنا احسان ہے، کون کتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مطابعت کرتا ہے، کون اپنی عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہے۔ جو جتنی رضامندی چاہے گا اسے اتنا ہی ثواب دیا جائے گا۔ جو رضامندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کم چاہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے عمل کرے، تو اس کا ثواب اتنا ہی کم ہو جائے گا۔ اس آیت میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ دیکھے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، کہ تم میں کون زیادہ عمل کرنے والا ہے، نہیں۔ یہاں سے لے کر وہاں تک مصلی نماز ادا کر رہے ہیں، سب کی قرت اتنی ہی ہے، رکوع، سجود، قیام، قائد سب برابر ہیں، سب کے قاعدے برابر ہیں، لیکن کیا ثواب میں سب برابر ہیں؟ سب برابر ہیں؟ نہیں۔ ہر آدمی دوسرے سے ثواب میں مختلف ہے۔ کسی کو اس کی نماز کا 700 گنا بڑھ کر ثواب دیا جا رہا ہے، کسی کو 10 گنا بڑھ کر ثواب دیا جا رہا ہے، کسی کو مثل دیا جا رہا ہے، کسی کی نماز اس کے منہ پر ماری جا رہی ہے تو کسی کی نماز اس کے لیے وبال جان بن رہی ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ عمل کی وجہ سے، اعضاء کی وجہ سے نہیں، احسان کی وجہ سے۔ احسان یہ بڑا رتبہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور مخلوقات کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے۔ مخلوق کے ساتھ احسان کیا ہے؟ تو ان سے اچھی گفتگو کی جائے، پریشانی کے وقت ان کی مدد کی جائے، مال کے ذریعے سے ہو، اچھے مشورے کے ذریعے سے ہو، رتبے کے ذریعے سے ہو، شفاعت کے ذریعے سے ہو، سفارش کے ذریعے سے ہو۔ آپ مخلوق کے ساتھ احسان کریں۔ تو جو اللہ کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ احسان کرے، اچھا معاملہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 نعمتوں سے نوازتا ہے۔ 2 نعمتوں سے۔ کیا نعمتیں ہیں؟ علم اور حکمت۔ جیسا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام سے کے متعلق کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کا بدلہ کیا دیا؟ انہیں علم سے نوازا اور انہیں اللہ نے حکمت سے نوازا۔ اور دنیا و آخرت میں محسنین کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی محسن سے محبت کیا کرتا ہے، ان کا عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا، ان کا اجر اللہ تبارک و تعالی بڑھا دیا کرتا ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ نے کہا جو احسان کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے یعنی جنت ہے، وزیادہ اور زیادہ چیزیں بھی ہے۔ مفسرین نے کہا وزیادہ سے مراد یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہے۔ تو جو احسان کرے اللہ کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت نصیب کرے گا اور جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت سے بھی نواز دے گا۔ وہ سب سے اعلیٰ نعمت اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس عظیم نعمت سے نوازے۔ الغرض اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جیسے ہی عزیز مصر کے گھر پہنچے، کچھ دن بعد عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو بہکانے لگی، بہلانے لگی اور
پھسلانے لگی. اللہ تبارک و تعالی نے کہا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو بہکایا اپنی خودی سے اور اس نے دروازے بند کر دیے اور اس نے یوسف سے کہا ہیت لک جلدی کرو یہاں آ جاؤ. یہاں دیکھیے وراودته التي عورت نے اسے بہکایا. اگر ہم یہاں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صرف ایک عورت نے یوسف علیہ السلام کو بہکایا, لیکن یہ بات صرف ایک عورت کے بہکانے کی نہیں ہے. بہکاوا در حقیقت شیطان کا بہکاوا ہے. یہ عورت کی شکل میں یوسف علیہ السلام کے سامنے آیا ہوا ہے. آج بھی اس دنیا میں بہت سے بہکاوے شیطان کی طرف سے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. کبھی تجارت کے معاملات میں ایسی بہت سی تجارتیں ہیں جو ہمیں شریعت اسلامیہ سے بہکاتی رہتی ہے. سودی معاملات ہے, دھوکہ دھڑی کی باتیں ہیں, مال میں ہیر پھیر کرنے کی باتیں. اسی طرح رتبوں کے بہکاوے ہیں کہ سامنے والے کا حق مار دیا جائے, رتبے پر بیٹھا جائے. فیصلوں کے درمیان کے بہکاوے ہیں کہ چہرے دیکھ کر آدمی فیصلہ کرے, یہ بھی وہی بہکاوے ہیں. اسی طرح عورتوں کے بہکاوے ہیں. تو شیطان اس کا کام ہی ہے بہکانا. انسان شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے. اور دیکھیں ایک دوسرا فائدہ جو ہمیں اس آیت سے ملتا ہے, یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے, کہ مرد اور اجنبی عورت خلوت یعنی اکیلا پن اختیار نہ کرے. یوسف علیہ السلام اکیلے تھے, اس عورت نے اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, لیکن یوسف علیہ السلام پاک باز انسان تھے, عزت دار تھے, محسن تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کی. اگر کوئی دوسرا آدمی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرے گا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کے اور اس عورت کے درمیان میں تیسرا جو ہوگا وہ شیطان ہوگا. نبی علیہ السلام نے خوف کا اظہار کیا کہ شیطان دونوں کے درمیان میں ہوگا تو بھٹکائے گا, وہ ایک دوسرے کو بہلائے گا اور پھسلائے گا اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گا. اس عورت نے کیا کیا؟ وغلقت الابواب, اس نے دروازے بند کر دیے اور دروازے بند کر کے کہنے لگی ہیت لک, آگے بڑھو, یہاں پر آ جاؤ. لیکن یہاں پہ یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھیں. انہوں نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. یہ بڑا جملہ ہے, بہت بڑا جملہ ہے. مجھے اور آپ کو اس جملے کو ہر وقت اپنی زبان پر رکھنے کی ضرورت ہے. معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اس جملے کے بالمقابل دنیا و آخرت کی جتنی آزمائشیں آ جائے, اللہ تبارک و تعالی ان تمام آزمائشوں کو اس جملے کے بالمقابل کافر بنا دے گا. ہمارا دشمن ہمارے بالمقابل کیسی ہی جال اور چال کیوں نہ چلے, اگر ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس جملے کے لیے پناہ, اس جملے کے ذریعے سے پناہ طلب کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا اور ہمارے دشمن کی چالوں کو کافور بنا دے گا, اس کی جالوں کو تار تار کر دے گا. آپ دیکھیں کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو برائی میں پھانسنے کے لیے کتنی جالیں نہیں بنی. دیکھیں سب سے پہلے اس عورت کی جو جال تھی وہ یہ کہ وراودته التي, اس نے یوسف علیہ السلام کو بہلایا اور پھسلایا. دوسری جال اس کے حسن کی جال تھی, یہ بڑی حسین تھی, یہ عزیز مصر کی بیوی تھی. اور تیسری جال اس کا رتبہ تھا. چوتھی جال کہ یوسف علیہ السلام اس کے غلام تھے. پانچویں جال یوسف علیہ السلام جوان تھے, اس نے اس کا بھی فائدہ اٹھایا. چھٹی جال کہ اس عورت نے سارے دروازے بند کر دیے. پانچویں جال کہ اس نے خلوت اختیار کی. ساتویں جال کہ اس نے خلوت اختیار کی. جال در جال, جال در جال, چال در چال, اس نے جتنی حدیں ہو سکتی تھی سب پار کر دی کہ یوسف علیہ السلام کو پھانس لے. لیکن ایک جملہ یوسف علیہ السلام نے اپنی زبان سے نکالا, معاذ اللہ. اس ایک جملے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام جالوں کو کافور کر دیا, یوسف علیہ السلام کو پاکی کے ساتھ نکال لیا. اور دیکھیے یوسف علیہ السلام نے صرف اپنی زبان سے جملہ نہیں نکالا,
بلکہ ساتھ ہی آپ نے کیا کہا؟ انہو ربی احسن مثوائے، میرے رب نے مجھے بڑی اچھی جگہ رکھا ہوا ہے۔ میرا رب جو مجھ پر اس قدر انعامات کرے، میں اس رب کی نافرمانی کیسے کروں؟ آج بھی میرے اور آپ کے سامنے بے شمار فتنے آتے ہیں، اور جتنے فتنوں کا ذکر ابھی ہم نے کیا، اس کے علاوہ بھی کئی فتنے آئیں گے۔ جب کبھی ہمارے سامنے کوئی فتنہ آئے گا جہاں ہمارا دل للچائے گا، ہماری نگاہیں لال پڑنے لگیں گی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت نہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہم کوئی جانور نہیں ہیں، جانور بھی ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں کیڑے پتنگوں کی شکل نہیں دی، ہمیں دوسرے جانوروں کی شکل نہیں دی، بلکہ اللہ نے سب سے بہترین سانچے میں ہمیں ڈھال دیا، ہمیں انسان کی شکل دی۔ اور انسان بنانے کے بعد اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اپنے فضل و احسان سے ہمیں مسلمان بنایا۔ دنیا کی کتنی بڑی تعداد ہے جو اللہ کی ذات کا انکار کرتی ہے، اس کی نعمتیں کھا رہی ہے، اس کی نافرمانی کر رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہم اللہ کی اس نعمت کو یاد کریں، اور مسلمان بنایا تو ہم شرک و بدعت کے دلدلوں میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ توحید کے قلعے میں بیٹھے ہیں، اللہ کی توحید بلند کر رہے ہیں۔ یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں اس کے گھر میں بٹھایا۔ ایسے کئی موقع ہیں جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ کی اس نعمت کو یاد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عنایت کر رہا ہے، نیکی کی نعمت سے نواز رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ زمانہ گزر جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے کبھی اپنا سر جھکانے کی توفیق نہیں پاتے۔ یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ جب کبھی کوئی گناہ ہمارے سامنے آئے، ہم اللہ کی نعمت کو یاد کریں، انہو ربی احسن مثوائے انہو لا یفلح الظالمون، اللہ کبھی ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کیسا بھی ظلم ہو وہ ذلیل و خوار ہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، انسانوں کے ساتھ ہونے والا ظلم بھی اندھیروں کی شکل میں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے والا ظلم بھی اندھیروں کی شکل میں ہوگا، اس کا بدلہ بڑا بدتر ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں، وہ عورت یوسف علیہ السلام کی طرف آگے بڑھنے لگی۔ یوسف علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا اللہ نے نقل کیا، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دروازے کی طرف دوڑے، وہ جیسے وہ دروازے کی طرف دوڑے، یہ عورت بھی ان کے پیچھے دوڑنے لگی۔ علماء یہاں ایک بڑا باریک نقطہ بیان کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گناہ سے بچنے کی پناہ طلب کر لی تھی، آپ نے کہا تھا معاذ اللہ، لیکن آپ صرف اس جملے پر اکتفا کر کے کھڑے نہیں رہے، بلکہ آپ اس گناہ سے بچنے کے لیے کوشش بھی کرنے لگے، اور آپ نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ تو آج جو آدمی گناہ سے بچنا چاہتا ہے وہ کوشش کرے، کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ بھی طلب کرے، یعنی سبب بھی اختیار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھی رکھے۔ آج بہت سے لوگ گناہوں کے علاقوں میں بیٹھتے ہیں، گنہگاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یا ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں جہاں گناہ کے کام ہو رہے ہیں، اور وہ صرف اس گناہ سے دور رہتے ہیں اور پھر اپنے آپ اس گناہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن خود کو وہیں باقی رکھتے ہیں۔ لیکن دیکھیے یوسف علیہ السلام ایک تو گناہ سے دور رہنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری چیز گناہ کی جگہ کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ تو آج جہاں گناہ کے کام ہوتے ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگیں، اس جگہ سے نکلنے کی کوشش کریں، جیسا کہ اس سے پہلے کے بھی ایک درس میں یہ بات کہی گئی تھی۔ اور اسی طرح جب یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے تو یہ عورت بھی پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو روکنے کے لیے کرتا پکڑا، آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، آپ لوگوں نے سن رکھا ہے۔ دروازہ کھلا تو سامنے اس کا شوہر موجود تھا، اس نے شوہر سے الٹا یوسف علیہ السلام کی شکایت کر دی کہ تم ایسے آدمی کو کیا سزا دینا چاہو گے جو تمہاری گھر کی عورت کے ساتھ برا ارادہ رکھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میں نے نہیں کیا، بلکہ یہی مجھے بہلا رہی تھی، پھسلا رہی تھی۔ بہرکیف ان دونوں کے درمیان میں جب فیصلے کی باری آئی تو یہاں اللہ نے کہا
وشہد شاہد من اہلہا، ایک گواہ نے اسی کے گھر سے گواہی دی. وشہد شاہد من اہلہا، ایک گواہ نے اسی کے گھر سے گواہی دی. علماء کہتے ہیں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی مدد کر کے رہتا ہے، اور گرچہ یہ ظالم ہی کے گھر سے کیوں نہ ہو. تو آج جو آدمی مظلوم ہے وہ واویلا نہ کرے، سینہ نہ پیٹے، گال نہ تپکے، وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور اس کی مدد کرے گا. اور کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ ایک ظالم ہوتا ہے، اس کے بالمقابل مظلوم ہوتا ہے، اور مظلوم کی مدد کے لیے ظالم ہی کے گھر سے کوئی نہ کوئی نکل کے کھڑا ہوتا ہے. یہ تاریخ رہی ہے. یہی معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا. اور ہمیں اسی بات سے اطمینان رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دشمن ہی کے گھر سے اس کے بالمقابل کسی کو نکال کھڑا کرے گا جو ہماری مدد کرے گا، اور دشمن کا، ظالم کا منہ توڑے گا. یہ معاملہ ہونے والا ہے. اور ایک بات بڑی اہم یہاں پہ پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ عورت نے یوسف علیہ السلام کو بہلایا تھا، یوسف علیہ السلام پاک باز تھے، تو اس کے شوہر کا کیا کردار ہونا چاہیے تھا؟ وہ سختی کرتا، بیوی کو ڈانٹتا، ڈپٹتا، معاملات کو الگ الگ کرنے کی کوشش کرتا. یوسف علیہ السلام کا کوئی اور ٹھکانہ بناتا یا اپنی بیوی کا کوئی اور ٹھکانہ بناتا. لیکن اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے بس کہا کہ اعرض عن هذا، کہ تو اس سے دور ہو جا، واستغفری لذنبک، اور اپنے گناہوں کی توبہ کر. اس نے اتنا ہی کہا اور خاموش ہو گیا. علماء یہاں لکھتے ہیں کہ جو مرد اپنی گھر کی عورتوں پر بے غیرت ہو جائے، اس مرد کی عورتیں باہمت اور باجرت ہو جاتی ہیں. اس نے عورت پر کوئی نکیر نہیں کی. نتیجہ کیا نکلا کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی دوسری عورتوں کے سامنے پیش کر دیا، اور پھر آگے کہنے لگی کہ یوسف، اگر تم میرے کہنے پر عمل نہ کرو تو میں پھر تمہیں جیل بھجوا دوں گی. اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو جیل تک بھجوا دیا. مرد کا کردار غیرت والا ہونا چاہیے. اور کسی گھر کی عزت پتہ ہونی ہو تو اسلاف کہتے ہیں کہ اس گھر کے مرد کو دیکھ لو. جس گھر کا مرد جتنا باغیرت ہوگا وہ گھر اسی قدر عزت دار ہوگا. جس گھر کا مرد باغیرت نہ ہو، بے غیرت ہو، تو وہ گھر کبھی باعزت نہیں ہو سکتا. اس کی عورتیں گناہوں کی طرف بڑھنے والی ہوں گی. یہ عام بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت کرے. اور ایک دو بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ کہ جب مصر کی عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم میری بات نہ مانو تو میں تمہیں جیل بھیج دوں گی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ پروردگار الہ العالمین، یہ عورت جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہے اس سے زیادہ تو میرے لیے جیل ہی محبوب ہے، تو مجھے جیل میں بھجوا دے، لیکن اس عورت کے فتنے سے محفوظ رکھ. اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ آج بھی اگر ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو اور اس کے بالمقابل دنیاوی تکلیف ہو تو ہم دنیاوی تکلیف اختیار کر لیں، اس کے بعد اللہ آسانیاں لائے گا. ان مع العسر یسرا، اللہ نے کہا تکلیفوں کے ساتھ آسانی ہے. لیکن اگر ہم اس کے بالمقابل اللہ کی نافرمانی میں چلے جائیں تو ایک تو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، اور اللہ کی نافرمانی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس آدمی کو دنیا و آخرت دونوں جگہوں میں ذلت و رسوائی اٹھانی پڑتی ہے. اور دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرنے کا کیا نقصان ہے اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کر رکھی ہے کہ اس کے نفس پر اس کا اثر ہوگا، اہل و عیال پر اثر ہوگا، مال پر اثر ہوگا، نامہ اعمال پر اثر ہوگا. دنیا بھی بگڑ جائے گی، آخرت بھی بگڑ جائے گی. وقتیاں ہمیں ایسی چیزیں بڑی تکلیف دہ نظر آتی ہیں، لیکن اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالی ہمیں کئی نعمتوں سے نوازتا ہے. اللہ نے کہا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ.
تم جس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں قریب ہے کہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ نکلے، اور جس چیز کو تم نقصان دہ سمجھتے ہو قریب ہے کہ وہ تمہارے لیے فائدہ مند نکلے۔ فائدہ مند تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے ہمارے گناہ جھڑ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں بڑھا دے گا، اللہ درجات بلند کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہتر سے بہتر بدلہ دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ یوسف علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، آپ کا ایمان مضبوط ہے، لیکن اس کے باوجود آپ فتنے سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنْ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ الہ العالمین، اگر تو مجھے ان عورتوں کے فتنے سے نہ بچائے تو قریب ہے کہ میں ان کے فتنے میں پڑ جاؤں۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے دن رات اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ ہم میں سے کوئی آدمی اس بات پر مطمئن نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی اختیار نہیں کرے گا، وہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں پڑے گا۔ وقت کا نبی ڈر رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کا عمل بھی ہمارے سامنے کہ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہو رہی ہے۔ کیا دعا ہو رہی ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے کہا ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، بندوں کے دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جیسے چاہے ویسے پھیر دیا کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتنوں سے بچنے کی بارہا دعائیں کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی خود کے ایمان پر یا خود کے نفس پر اتنا اعتماد نہ رکھے کہ وہ خود کو فتنوں سے بچا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا لے گا۔ اللہ کی نافرمانی سے تو بس اللہ ہی کی ذات بچا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور یہ آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں، کہ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور یوسف علیہ السلام کو فتنے سے بچایا۔ بظاہر اگر ہم دیکھیں تو ایسے لگے گا کہ یہ تو نقصان کے لیے دعا اللہ نے قبول کی، فتنے سے بچایا اور جیل میں بھیج دیا۔ لیکن جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے کہا کہ کچھ چیزیں ہمارے اس چھوٹے دماغ میں نہیں بیٹھا کرتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہمارے حق میں بہتر ہی فیصلہ کیا کرتی ہے۔ اللہ کا فیصلہ اگر وقتیہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے تو یہ اللہ کے فیصلے کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دماغ کی کمی ہے۔ آدمی اپنے دماغ پر لان تان کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہو جائے۔ آپ کی زندگی سے یہی دروس جو آج کے درس میں ہم نے بیان کیے، یہ آج ہم میں سے ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے، عبرتیں ہیں۔ آج ہمیں بھی یوسفی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں قدم قدم مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، برائی کے دروازے ہیں، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کا سامنا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور کل کے درس میں پھر ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ لیکن آج کے درس سے یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں پاک باز زندگی بسر کرنے والا بنا، ہمیں محسن بنا دے، اور دنیا و آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ تو ہمیں عطا فرما، اور دنیا و آخرت کے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ